بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے علی رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم سائی بھائی خان۔ آج جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر کہیں جا رہے تھے۔ ایک شہر کے قریب کھنڈرات میں انہیں خزانہ ملا۔ حواریوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہاں چند روز رہنے کی اجازت دیں تاکہ ہم اچھی طرح سے خزانہ جمع کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے تم یہ خزانہ سنبھالو اور میں شہر جاتا ہوں، وہاں میرا ایک قیمتی خزانہ موجود ہے، میں اس خزانے کے پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر آئے اور ایک ویران سے مکان کے دروازے پر تشریف لائے۔ ایک بوڑھی عورت آئی تو آپ نے فرمایا اے ضعیفہ، میں آج رات آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے مہمان ٹھہرائیں گی؟ ضعیفہ نے کہا سر آنکھوں پر ہم آپ کو مہمان ٹھہرائیں گے۔ آپ ضعیفہ کے گھر تشریف لے گئے اور ضعیفہ سے پوچھا اس کھنڈر نما مکان میں تم اکیلی رہتی ہو، کیا تمہارے ساتھ یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے؟ ضعیفہ نے بتایا میرا ایک جوان بیٹا بھی ہے، وہ میرے ہمراہ ہوتا ہے۔ دن کے وقت وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں چلا جاتا ہے اور شام کے وقت وہ لکڑیاں بیچ کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان بھی گھر آیا تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس ایک مہمان آئے ہوئے ہیں جو شکل و صورت سے خدا کے مقرب نظر آتے ہیں، تم ان کی تشریف آوری کو اپنے لیے غنیمت جانو اور ان سے فائدہ حاصل کرو۔ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو وہ جوان انہیں شائستہ نظر آیا، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی گفتگو کے انداز سے محسوس کیا کہ اس کے دل میں کوئی چبھن ہے، کوئی خلش موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں ایک خلش سی موجود ہے، مجھے اپنی اس خلش سے آگاہ کرو، اپنی پریشانی مجھے بتاؤ، ممکن ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ نوجوان نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا میری خلش کا علاج بس موت سے ہی ممکن ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنی خلش بیان تو کرو، ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے سے تمہاری وہ خلش پوری ہو جائے۔ یہ سن کر جوان نے کہا اے معزز مہمان، میں ایک دن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار آ رہا تھا، میرا گزر بادشاہ کے محل سے ہوا، اتفاق سے میری نظر اس کی بیٹی پر پڑ گئی اور جب سے ان نگاہوں نے اس کو دیکھا ہے تو دن کا آرام و سکون جو ہے وہ غارت ہو گیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شادی جو ہے وہ اس سے ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تم کل صبح بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کرو، جواب میں وہ جو کچھ بھی کہے مجھے اس سے مطلع کرو۔ نوجوان دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں گیا اور دربانوں سے درخواست کی کہ اسے بادشاہ سے ملنے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ اس کی بیٹی کی خواستگاری کرنا چاہتا ہے۔ دربانوں نے اس کے پھٹے ہوئے لباس کو دیکھا تو ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہنے لگے اچھا ہے اسے بادشاہ کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ مذاق کا کوئی سامان پیدا ہو سکے۔ نوجوان بادشاہ سے ملا اور اس سے اس کی بیٹی کا اپنے لیے رشتہ طلب کیا۔ بادشاہ نے اسے ٹالنے کے لیے جواہرات کی ایک بڑی مقدار کا مطالبہ کیا جسے کوئی سلطان ہی پورا کر سکتا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ کا مطالبہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا بادشاہ نے جواہرات کی بھاری مقدار طلب کی ہے جو کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ آؤ۔ اسے ایک صحرا میں لے گئے جہاں بڑی مقدار میں سنگریزے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ان سنگریزوں سے اپنی چادر بھر لو۔ جب جوان نے سنگریزوں سے چادر بھری تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ چادر میں سنگریزوں کے بجائے جواہرات چمک رہے تھے۔ چنانچہ نوجوان چادر بھر کر بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا لیجئے میں آپ کے مطالبے سے بھی زیادہ مقدار میں جواہرات لایا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے خالی نہیں لوٹائیں گے۔ بادشاہ نے جواہرات کی اتنی بڑی مقدار دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، پھر اس سے اتنی ہی مقدار میں اور جواہرات لانے کی پیشکش کر دی اور کہا کہ اتنی ہی مقدار میں مجھے اور جواہرات کی ضرورت ہے، اگر تم اتنے جواہرات اور لانے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ نوجوان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم دوبارہ صحرا میں چلے جاؤ اور پھر اتنی ہی مقدار میں سنگریزے اکٹھے کر کے لے جاؤ، اللہ کے فضل سے وہ سنگریزے جواہرات کی صورت اختیار کر لیں گے۔ نوجوان نے حسب الحکم نے سنگریزوں کو جمع کیا اور انہیں چادر میں ڈالا تو سنگریزے جواہرات میں بدل گئے۔ نوجوان خوش ہو کر دوسری مرتبہ بھی بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا تم شکل و صورت سے انتہائی غریب نظر آتے ہو لیکن تمہارے پاس اتنا بڑا خزانہ کہاں سے آ گیا؟ نوجوان نے بادشاہ کو بتایا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تمام مہربانی میرے ایک مہمان کی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ ان کے پاس جو مہمان ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ اپنے مہمان کو لے کر آ جائیں، میں ان کی موجودگی میں اپنی بیٹی کا حق تم سے کر دوں گا۔ نوجوان واپس آیا اور مہمان سے اپنے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوجوان کے ساتھ دربار تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے ان کا شایان
نشان استقبال کیا اور وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی لکڑہارے سے کر دی۔ پھر اس نے اپنے داماد کو شاہی لباس پہنایا اور رہائش کے لیے اپنی محل میں انہیں جگہ دی، اور بادشاہ نے جب اپنے داماد سے گفتگو کی تو اسے اپنا داماد شائستہ اور معقول انسان نظر آیا۔ بادشاہ کی اولاد نرینہ نہیں تھی، اللہ نے اسے بس ایک ہی بیٹی عطا کی تھی۔ بادشاہ نے اپنے داماد کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ اتفاق سے ولی عہدی کے اعلان کے دوسرے ہی دن بادشاہ کی وفات ہو گئی اور اس کا داماد کرسی اقتدار پر بیٹھ گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نئے بادشاہ کو مبارکباد دینے کے لیے اس کے پاس گئے۔ بادشاہ پیادہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا، انہیں تخت شاہی پر بٹھایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جانے کے لیے رخصت طلب کی تو نوجوان بادشاہ نے کہا، حضرت کل رات سے میں ایک مسئلہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں، امید ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنا سوال بیان کرو۔ بادشاہ نے کہا، میں یہ سوچ کر پریشان ہوں، آپ اتنے بڑے صاحب اعجاز ہیں جو سنگریزوں کو جواہرات میں بدل دیتے ہیں، چاہیں تو ایک لکڑہارے کو بادشاہ کا داماد بنا سکتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ درویشی کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے عشق الہی کا وہ جام پیا ہوا ہے جس کے سامنے اس چند روزہ شاہی کی کوئی قیمت نہیں۔ نوجوان بادشاہ یہ سن کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی کہ یا حضرت، پھر آپ نے مجھے اس جام معرفت سے کیوں محروم رکھا ہے اور مجھے اس کی بجائے شاہی کے گھورک دھندوں میں لگا دیا ہے؟ مجھے شاہی نہیں چاہیے، مجھے رب العالمین کے در کی گدائی چاہیے۔ پھر ان نوجوان نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور 3 دن پہلے والا لباس پہنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جوان کو لے کر وہاں آئے جہاں حواری موجود تھے۔ آپ نے حواریوں سے فرمایا، تم نے اپنا خزانہ جمع کر لیا ہے؟ حواریوں نے کہا، جی ہاں، ہم نے تمام خزانہ اکٹھا کر لیا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ جس خزانے کی تلاش کے لیے شہر روانہ ہوئے تھے تو آپ کو آپ کا مطلوبہ خزانہ ملا یا نہیں؟ آپ نے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اس خزانے کی تلاش میں گیا تھا اور میں اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ایک فانی زندگی ہے، یہ دنیا کا مال ایک فانی مال ہے۔ خزانہ مال دنیا کا نام نہیں ہے عزیز، خزانہ معرفت الہی کا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس خزانے کے پیچھے گئے تھے، اصل میں یہ سرمایہ ہے، یہ خزانہ ہے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔